پتہ ہے دوسری کنٹری کے لوگوں کو اپنے ملک میں قبول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, لوگ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ غیر ہے. اور یاد رکھو یہ کتا پن ہے, کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا, یہ کون سا پن ہے؟ بولو نا, کتا پن ہے, یہ کتوں کی خصلت ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دوسری کنٹری کا آدمی, آپ حسد کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آیا ہوا ہے. آپ کراچی کے ہیں, کوئی دوسری قوم کا آدمی کراچی میں آ گیا, رہ رہا ہے یہاں پہ, اوئے تم ادھر کے ہو, تم یہاں کیوں رہ رہے ہو. آپ کراچی کے ہیں, آپ کے پی کے میں جا کے رہ رہے ہیں, وہاں آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے, اوئے تم تو اردو بولتے ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو. آپ بلوچستان کے ہیں اور آپ پنجاب میں جا کے رہنا شروع کر دیں, پنجاب والے ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں, تم بلوچ یہاں کیا کر رہے ہو, تو پنجاب تو ہمارا ہے. تو یہ کون, اور بلوچ پنجابیوں کو اس طرح نگاہوں سے دیکھنے لگے, تم تو پنجاب کے ہو, تم بلوچستان میں کیا کر رہے ہو. تو یہ کون سا پن ہے؟ کتا پن. یہ خصلت کس کی, جانوروں میں کس کی ہوتی ہے؟ کتے کی. کتا اپنی گلی میں دوسری قوم کے کتے کو برداشت, بولو بھائی, نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو میرا دال روٹی میری یہاں سے, تو یہاں کیا کر رہا ہے, تو نہیں برداشت کرتا. اور جو انسانوں کی صفات ہے نا, وہ ہے گلے لگانا. قرآن مجید نے مسافروں پہ احسان کرنے کا حکم دیا, تو مسافر تو اجنبی ہوتا ہے نا. اسلام نے ایسا کلچر بنایا تھا نا صحابہ کا, اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں, جن میں ہیں باقی, کہ مسافر کو دیکھ کر ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے نا, اندرون سندھ گئے تو ایک سندھی بیچارہ اتنا غریب جھونپڑا اس کے پاس, ٹوٹا پھوٹا, اور وہ گدھی جو تھی نا اس کی کا غربت سے اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں کے گھٹنے ٹکرا رہے تھے آپس میں. دیکھا ہوگا نا, جب زیادہ غربت ہوتی ہے تو پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں مل جاتی ہیں, ایسے شیپ بن جاتے ہیں. اتنا غریب, قوم بھی الگ, وہ سندھی تھا, ہمارے حضرت تھے پنجاب کے, لدھیانہ. زبانوں میں فرق, علاقے میں فرق. حضرت فرماتے ہیں ہم راستہ بھول گئے, تو وہ سندھی بھائی آیا, اس نے حضرت کو گھر میں بٹھایا. حضرت نے فرمایا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں. گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے حضرت, تو ریگستان ہے, آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ بڑے لمبے لمبے راستے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اس کی غربت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو ہمارے لیے گزارا ممکن نہیں ہے, اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے کیا کھلائے گا یہ. تو حضرت نے ارادہ کیا وہی نکلتے ہیں یہاں سے. تو اس نے کہا کہ سندھی زبان میں کہا, پتہ نہیں سکر آئے ڈکر نہ آئے, کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہو, بارشیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, رزق کی فراوانی ہے, بیٹھو ادھر ہی رہو گے. جتنا روکھا سوکھا اللہ نے دیا ہے دونوں مل کے کھا لیں. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. کتا پن یہ ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے, پنجابی یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پہ ہے. حضرت تو قد کاٹ بھی حضرت کا پنجاب جیسا تھا نا, پنجاب کے لدھیانہ کے لوگ نہیں وڈیرے بڑے لمبے تڑنگے, پھر پگڑی بھی مانتے تھے. تو وہ یوں کر کے دیکھ لیتا ٹیڑھی آنکھوں سے, اوئے تم ہمارے سندھ میں کیا کر رہے ہو. اچھا وہ پکڑائی میں آئے, بند کر کے فون کرتا, ہاں بھائی میں تو ویسے ہی غریب آدمی ہوں, اتنے پیسے دے دو اور اپنا بندہ لے جاؤ. یہ نہ بھی کرتا تو کم از کم جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے وہ ٹیڑھی آنکھوں سے بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا یہاں پہ. عزت دینا سیکھو میرے بھائی. صحابہ کرام کو جو اللہ نے اتنی فضیلت دی, ایک نے ہجرت کی, دوسرے نے نصرت, کیسی نصرت کی خاندانی مثال قائم کی ہے. اور اس زمانے میں لسانیت, قومیت, عصبیت آج سے کئی گنا زیادہ تھی. آج کم ہو گئی ہے, پہلے بہت تھی. پہلے قتل کرتے تھے, اس پہ لڑائیاں ہوتی تھیں, ذرا سا کسی قوم کو برا کہہ دیا قتل و غارت کا سلسلہ شروع. کیسے خاندانی مثال قائم کی ہے. مکہ سے ہجرت کر کے آئے, اپنے گلے لگایا ہے, جائیدادوں میں شریک کر لیا کہ آدھی جائیداد تمہاری.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ میں ایک انصار صحابی نے دیکھا کہ یہ اجنبی ہیں، ان کو یہاں رشتہ نہیں ملے گا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے روٹی جسم کی ضرورت ہے، جیسے پانی ضرورت ہے، ایسے ہی مرد کے لیے ایک عدد، کم از کم ایک عدد بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بیوی کے بغیر کیسے رہیں گے یہاں پہ؟ اور نہ ان کی تجارت ہے، نہ کوئی بزنس ہے. تو ان صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. ظاہر ہے زوجہ کی اجازت سے ہی ہوگا یہ، لیکن اس ایسی کوئی مثال دنیا میں قائم ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ نکاح کو کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کیسے. اور ہمارے ہاں مل رہی ہوتی ہے 40 سال پھر بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کو ضروری سمجھتے نہیں. اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس سے آخرت کا نقصان ہوگا. روٹی نہ کھانے سے باڈی کا نقصان، اور اس سے آخرت کا، اور آخرت کے نقصان کی پرواہ ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال کیا خاندانی مثال قائم کی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی محلے میں کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنا، کسی دوسری قوم کے آدمی کو، کسی دوسرے شہر کے آدمی کو، کسی دوسری زبان والے کے آدمی کو، یہ کون سا پن ہے؟ بولنے میں نا فائدہ ہوتا ہے، دماغ میں ایک بات بیٹھتی ہے، یہ کون سا پن ہے؟ ہاں اس سے بولیں، کیونکہ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا یار میں نے خود بولا تھا کہ یہ کون سا پن ہے. ٹھیک ہے، ہاں گلے لگایا کرو قوموں کو، یار تو مہاجر ہے کوئی بات نہیں آ جا، تو پٹھان ہے کوئی بات نہیں، تو پنجاب والا ہے آ جا بھائی. اور یاد رکھو ہر قوم میں جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی. انسان کی نیچر ہے کہ اپنی قوم کی خوبیوں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور دوسری قوم کی خامیوں کی طرف. اگر آپ کو کسی دوسری قوم میں ایک خامی نظر آئے گی تو کچھ کوئی ایسی خوبی ہوگی جو آپ میں نہیں ہے. یہ سوچ کے لسانیت کو ختم کرنا چاہیے. ہوتی ہیں ہر ایک قوم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں.